اردن میں جب ہم وہاں پر موجود تھے تو ہمارے ساتھ علماء بھی موجود تھے۔ انہوں نے آخری دن جب ہماری اگلے دن فلائٹ تھی تو انہوں نے سوچا کہ اپنے گھر والوں کے لیے کوئی نہ کوئی چیز خرید لینی چاہیے۔ اس سے پہلے تو ہم ہر روز بہت مصروف تھے، مختلف مقامات پر جا رہے تھے اور مختلف زیارات ہو رہی تھیں، تو ہم 4 علماء اکٹھے گاڑی کروائی اوبر اور کریم اور ہم چلے گئے۔ ایک مال میں گئے تو مال وہاں پر بڑا تھا، اس قسم کا مال جس طرح کہ ہمارے یہاں پر ایک ہی چھت کے اندر بڑا سا مال بنا ہوا ہے، اس کے اندر ایک ہی چھت میں بہت ساری چیزیں مل رہی ہیں اور کئی فلور پر 3 یا 4 فلور کے اوپر وہ مشتمل، اور ایک میں جو ہے وہ لیڈیز سوٹ لگے ہوئے ہیں اور ایک کے اندر بچوں کا سیکشن ہے، پھر ایک جو ہے ان کا ٹوائز سیکشن ہے، ایک پھر ان کا جو شوز ہیں ان کا سیکشن ہے۔ اس طرح پر ایک ہی جگہ پر آپ انٹر ہوں اور وہاں پر آپ ساری چیزیں خرید لیں۔ تو وہاں پر ایک فلسطینی لڑکی موجود تھی، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اردن کے اندر 65 سے 70% آبادی فلسطین سے آئے ہوئے لوگوں کی ہے۔ وہ پوری فیملیز کے ساتھ آ گئے ہیں، اس میں والدین بھی ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، ایسا بھی ہیں کہ بوڑھے لوگ ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، ان کے پوتے پوتیاں بھی وہاں پر ہیں، اور وہاں کی شہریت بھی انہوں نے حاصل کر لی ہے۔ اب وہ وہاں کے جارڈین ہی کہلاتے ہیں کہ یہ جارڈن کے رہنے والے ہیں، ان کو وہ تمام حقوق میسر ہیں جو کہ جارڈن کے ایک رہائشی کو ہوتے ہیں۔ تو وہ جب ہم نے بچوں کے لیے خریداریاں کیں اور بچوں کے لیے چیزیں لیں، اور وہاں پر سیل بھی لگی ہوئی تھی، اور بڑی حیرانگی یہ ہوئی کہ وہاں پر جو سیل لگی ہوئی تھی وہ پاکستان سے بھی کم قیمت، حالانکہ وہاں دینار چل رہا تھا جو 214 روپے کا تھا، پاکستانی 214 روپے دیں تو 1 دینار ملتا تھا۔ تو اس لیے ہم نے سوچا تھا کہ خریداری نہیں کریں گے، لیکن جب اس مال میں گئے تو وہاں پر سیل لگی ہوئی تھی، تو کسی دوست نے بتایا، ان کا باہر آنا جانا بہت زیادہ ہے، انہوں نے کہا ان ملکوں میں اگر سیل لگتی ہے تو وہ سچی سیل ہوتی ہے، وہ صحیح سیل ہوتی ہے، ہماری طرح نہیں کہ سیل کے بورڈ بنا کر رکھے ہیں، جب دیکھا کہ ان کی سیل کم ہو رہی ہے تو انہوں نے باہر لکھ کر لگا دیا بورڈ کہ جی اب سیل لگ گئی ہے اور لوگوں کا رش بڑھ گیا، یا سیل کے لیے الگ مال رکھا ہوا وہ بنوا کر، اور جو اصل جو قیمت پر ہے وہ الگ مال، الگ کیٹیگری کا، الگ کوالٹی کا بنا کر رکھا ہو۔ یہاں پر یہ سب چیزیں چلتی ہیں، ہمارے کاروباری دوست ہیں بہت سارے، وہ بتاتے ہیں، لیکن وہاں پر اصل میں لگتی ہیں سیلز۔ تو وہ سیل 50% لگی ہوئی تھیں، تو وہ جب ہم نے اس کو پاکستانی روپوں کے اندر کنورٹ کیا تو وہ پاکستان میں جتنے کی ہمیں جیکٹ ملتی ہے بچوں کی، اس سے سستی وہاں پر مل رہی تھی۔ لیڈیز سوٹ جو یہاں پر ہمیں جتنے کا ملتا ہے اس سے سستا وہاں پر مل رہا تھا۔ تو ہم کیونکہ 4 لوگ تھے، اس وجہ سے ہم نے جب خریداری کرنا شروع کی، ہر ایک کے ماشاءاللہ 4 5 بچے ہیں اور اسی طرح اہلیہ کے لیے چیزیں لی، تو وہ کافی ساری شاپنگ ہو گئی۔ تو وہاں پر ایک فلسطینی لڑکا بھی تھا اور فلسطینی ایک لڑکی بھی تھی، تو فلسطینی لڑکی جو ہے وہ لیڈیز سیکشن میں تھی اور بچوں کے سیکشن میں بھی وہی ہمارے ساتھ آئی۔ تو جب ہم خریداریاں کر کے ہم وہاں سے نکلنے لگے تو وہ جو لڑکا تھا وہ ہماری رہنمائی کر رہا تھا، فلسطینی لڑکا، فلسطینی لڑکی اس کے ساتھ تھوڑے سے فاصلے پر ہمیں دیکھ رہی تھی۔ تو جب ہم نے اپنا سامان سارا پیک کروا لیا تو پیک کروانے کے بعد ہمارا شکریہ ادا کیا فلسطینی لڑکے نے کہ آپ نے ہمارے سٹور سے اتنا زیادہ سامان لیا ہے، لیکن وہ جو لڑکی کھڑی ہوئی تھی وہ آگے بڑھی اور اس نے کہا کہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں۔ تو اس لڑکے نے کہا جی کہ یہ جو ہے نا آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتی ہیں۔ ہم نے کہا یہ ہیں کون، پہلے آپ تعارف کروائیں۔ اور انہوں نے کہا یہ فلسطینی ہی ایک لڑکی ہے، یہاں پر ہی جاب کرتی ہے، یہ آپ لوگوں کو دیکھ رہی تھی، واچ کر رہی تھی، آپ لوگ خریداریاں کر رہے تھے، تو یہ آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہے۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم سے پوچھیں گے جو بات اس نے پوچھنی ہے۔ تو اس نے 2 سوالات کیے، لیکن وہ دونوں سوالات ایسے کیے کہ بڑی مشکل سے ہم نے اس کا جواب دیا، اور پورے واپسی کے راستے پر ہمارے دل اور دماغ پر وہ دونوں سوالات چھائے رہے۔ پہلا سوال اس نے یہ کیا کہ کیا آپ سب فیملیز والے ہیں، بال بچے دار ہیں؟ ہم نے کہا ہاں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ہم سب بال بچے دار ہیں۔ اس نے جو سوال کیا، اس نے کہا اچھا کیا آپ اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رات سکون اور اطمینان سے گزار لیتے ہیں؟ اب ہم نے جب یہ سوال سنا تو ہمیں کچھ ساتھیوں کا ذہن اس طرف گیا کہ یہ جو پوچھنا چاہ رہی ہے یہ کیا پوچھنا چاہ رہی ہے، کیونکہ ان کے اپنے گھر جو ہیں اس ٹائم میں انتہائی ڈسٹرب ہیں،
انتہائی پریشان کن ہیں۔ یہاں تک حالات بتائے کہ اگر ایک بھائی ادھر آ چکا ہے تو بہن کو آنے کی اجازت نہیں ملی، وہ وہیں پر رکی ہوئی ہے۔ ماں باپ کو آنے کی اجازت مل گئی، ان کے اولادوں کو آنے کی اجازت نہیں مل رہی، وہ وہیں پر رکے ہوئے ہیں۔ گویا خاندان جو ہیں وہ بالکل ایک افتراق کا شکار ہو چکے ہیں، وہ آپس میں جدائیوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ اب یہاں پر باپ ہے تو اس کو اولاد کی یاد میں نیند نہیں آتی، اور اگر اولاد وہاں رہ گئی ہے اور یا اولاد ادھر آ گئی ہے، ماں باپ ادھر رہ گئے ہیں، تو ان اولاد کو اپنے ماں باپ کی یاد میں نیند نہیں آتی۔ تو چونکہ ہم سب مسلمان ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اگر کسی کی آنکھ میں تکلیف ہو جائے تو اس کا پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اگر سر میں تکلیف ہو جائے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو پتہ نہیں اس کے دل میں کیا خیال آیا، اسے ہمیں خریداریاں کرتے ہوئے دیکھا، اور خریداریاں جب ہم 4 فیملیز کی ہو گئیں تو اس نے یہ سوال کر دیا کہ کیا آپ لوگوں کو اپنے گھروں میں، اپنے بچوں میں جب آپ رات کو سوتے ہیں تو کیا سکون سے نیند آ جاتی ہے؟ اب ہم میں سے کچھ تو سمجھے اس سوال کو، اور کچھ نے کہا کہ ہاں الحمدللہ بہت اچھی نیند آتی ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ شاید یہ ہمارے حالات معلوم کرنا چاہ رہی ہے کہ ہمارے گھروں میں لڑائیاں تو نہیں ہیں۔ ہم نے کہا الحمدللہ بہت اچھی نیند آتی ہے۔ تو اس نے اگلا جو سوال کیا اس سے ہمیں پچھلا سوال سمجھ میں آیا۔ اس نے کہا کیا آپ لوگوں کو ہم فلسطینیوں کے رات گزارنے کی جو کرب کی کیفیت ہے اس کا احساس ہوتا ہے؟ یہ سوال جب اس نے کیا تب ہمیں محسوس ہوا کہ اس کے دل میں کیا بات چل رہی ہے، اور یہ ہم سے اصل میں ہمیں کس طرف توجہ دلانا چاہ رہی ہے کہ مسلمان تو ایک جسم کی مانند تھے، اگر ایک تکلیف میں ہے تو کیا پورا عالم اسلام سویا پڑا ہے؟ کیا پورا عالم اسلام اس کو کوئی فکر ہے اس کے بارے میں؟ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، ان کے لیے اچھے جذبات رکھ کر اللہ سے دعا تو مانگ سکتے ہیں کہ اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کی حفاظت بھی فرما، ان کے جان کی، ان کے ایمان کی، ان کے عزتوں کی، ان کے اولاد کی، ان کے کردار کی، ساری چیزوں کی یا اللہ آپ حفاظت فرما دیجئے۔ تو جب ہم واپس آ رہے تھے تو اس لڑکی، فلسطینی لڑکی کا سوال ہمارے سب کے ذہنوں میں تھا، اور ہم دعا وہیں سے کرتے آ رہے تھے، یا باری تعالیٰ فلسطین اور اہل فلسطین اور ارض فلسطین پر اپنی خصوصی رحمت کاملہ نازل فرما، اور وہاں پر بھی امن، چین، سکون اور سلامتی نصیب فرما، اور جو غاصبین ہیں ان کے غصب سے بیت المقدس کو بھی آزاد فرما۔ یہ ہم باتیں کرتے چلے آ رہے تھے۔ اس کی وہ سوال اور اس کی وہ آواز آج بھی جب ذہن میں آتی ہے اور گونجتی ہے تو اس کا جواب ہمارے سامنے دینے کے لیے کوئی خاص نہیں ہوتا، صرف دعا کے لیے یہ ہاتھ اٹھ جاتے ہیں کہ اللہ جل شانہ تمام امت مسلمہ کی پریشانیوں کو حل فرما دے۔